قاسم بن محمد بن ابو بکر بالکل اپنے باپ محمد بن ابو بکر کی طرح تھے. جس طرح محمد بن ابو بکر نے اپنے باپ خلیفہ اول کی مخالفت کی، اسی طرح قاسم بن محمد بن ابو بکر نے وہ رشتہ دار جو علی کے دامن سے دور تھے، علی کے طریق سے الگ تھے، اگرچہ رشتہ دار تھے لیکن اس رشتہ داری کے باوجود ان کی مخالفت کی. جیسا کہ ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی پھوپھی جناب عائشہ کی مخالفت کی. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کے پیکر مبارک کو روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کیا گیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کو، میرے بدن کو میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں دفن کیا جائے، ان کے پاس دفن کیا جائے. تو حضرت کی وصیت کے مطابق جب ان کے جنازے کو روضہ رسول میں داخل کیا گیا تو جناب عائشہ ایک اونٹنی یا اونٹ پہ سوار ہوئیں، اور سوار ہونے کے بعد روضہ رسول میں پہنچی اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو دفن کرنے سے منع کر دیا، روک دیا کہ یہاں دفن نہیں ہونے دوں گی. اور خلاصہ جو تاریخ آپ حضرات کے سامنے ہے، خود اہل سنت علماء نے ان واقعات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور ذکر کیا ہے، اگرچہ کسی اور کے اوپر یہ سارے حوادث اور واقعات ڈال دیے. بعض افراد مروان کے اوپر ڈالتے ہیں، بعض افراد کسی اور کے اوپر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود جناب عائشہ آئیں اور آنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو دفن نہیں ہونے دیا اور ان کے جنازے پہ تیر چلوا دیے. خلاصہ اس وقت قاسم بن محمد بن ابو بکر کی عمر بہت کم تھی، کم سن تھے، لیکن اس کے باوجود ہوشیار تھے، باشعور تھے اور اپنے باپ محمد بن ابو بکر کی بہترین تربیات کے حامل تھے. تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنی پھوپھی عائشہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، پھوپھی عائشہ آپ ابھی مانی نہیں، آپ نے کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے جنگ جمل میں اونٹنی پہ سوار ہو کے فتنہ و فساد برپا کیا، آج پھر آپ اونٹنی پہ سوار ہو کے فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتی ہیں. اور اس روایت کو خود اہل تسنن نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اور ذکر کیا اور اس واقعے کو قاسم بن محمد بن ابو بکر کی طرف منسوب کیا کہ وہ جملہ جو عائشہ سے کہا گیا تھا وہ قاسم بن محمد بن ابو بکر کی طرف سے تھا. تو خلاصہ کلام محمد بن ابو بکر کے فرزند قاسم کہ جن کی بہت ساری خدمات ہیں، انشاءاللہ میں کل کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے بعض پہلو بیان کروں گا.